اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ہمیں ان برکت والے مہینوں کا، دنوں کا، ان کی راتوں کا بھرپور حق ادا کرنے اور خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو پیچھے کھڑے ہیں، حالانکہ دائیں جانب مجھے خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اگر اطمینان سے آ کر بیٹھ جائیں گے تو کچھ سننے سنانے کا ماحول بنے گا، اور پھر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کو سنانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں موجود آپ تمام میں کتنے لوگ اردو سمجھتے ہیں اور کتنے نہیں سمجھتے ہیں۔ البتہ انتظامیہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ لوگ بول نہیں پاتے ہیں اچھے سے اردو، لیکن سمجھتے تو تمام لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، میں نے گزارش کی کہ جو کھڑے ہیں جہاں بھی جگہ خالی ہو بیٹھ جائیں۔ اب جو بیٹھ گئے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اردو سمجھتے ہیں، اور جو نہیں بیٹھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اردو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جو کھڑے ہیں اگر وہ اردو سمجھتے نہیں ہیں
وہ بیٹھ بھی جائیں گے تو میری تقریر کہاں ان کو سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو جن کو سمجھ میں آتی ہے وہ بیٹھیں، اور بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ صرف سننے اور نعرہ لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جلسوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ جلسے بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے لوگوں سے لاکھوں ہزاروں روپیوں کا چندہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے محض کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے محض نعروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان جلسوں کا اصل مقصد سیکھنا سکھانا ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہمارے علماء نے جو ان جلسوں کی بنیاد رکھی، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ تمام مسلمان مدرسے میں داخلہ لے کر دین کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان سب کے اوپر مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا مدرسے میں آ کر دین کو سیکھنا یہ مشکل ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ جب لوگ مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتے تو ہم مدرسے سے نکل کر ان کے بیچ جائیں گے، ان کو جمع کر کے ان کو وہیں پر دین سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل مقصد دین کو سیکھنا سکھانا تھا۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے جلسوں نے خود اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں مجمع تو اچھا خاصا ہوتا ہے، خرچہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، نیازیں بھی کی جاتی ہیں، ڈیگیں بھی ہوتی ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں نے یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، آسام کے جلسوں میں دیکھا کہ جلسے کو بالکل مکمل طور پر میلے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یعنی کھلونے کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، غبارے والا بھی ہوتا ہے، اسی طرح گول گپے والا بھی ہوتا ہے، حلوہ پراٹھے والا بھی ہوتا ہے، گھریلو سامان کی دکان بھی ہوتی ہے۔ تو جلسوں کو بالکل مکمل طور پر خرید و فروخت کا میلے کی شکل دے دی گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، مقصد یہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی جلسے میں شامل ہوں تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں مولانا آ رہے ہیں، چلو ان کو دیکھ کر آتے ہیں، چلو ان کو سن کر آتے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کون ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ بھیڑ کتنی ہوتی ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ وہاں کی نیاز کیسی ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ وہاں محفل کی رونق کیسی ہے۔ نہیں، بلکہ جلسوں میں آئیں تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے ہر قدم پر ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم جو سیکھیں گے ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جلسوں کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن اگر اس کو آپ سنیں گے اور برداشت کریں گے نا تو یقین جانیں کہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے جلسوں میں لوگ جو آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، الزام لگانا، بدنام کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جلسہ آپ کے گاؤں کا ہو، پڑوس کے گاؤں کا ہو، تیسرے گاؤں کا ہو، چوتھے گاؤں کا ہو، آپ نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے، کسی نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے ہماری جماعت کے سب سے مہنگے اور سب سے نامور خطیب کو بلا رکھا ہو، کسی نے نیاز میں بریانی، پلاؤ، زردے، حلوے کا انتظام کر رکھا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج لوگ جو جلسہ کرتے ہیں، ان جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ آج جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی نہیں۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جلسوں کو سجانے کا یہی مقصد تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور زندگی بھر جلسوں پر جلسے اٹینڈ کرتے رہے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جلسے اٹینڈ کرنے کی وجہ سے یقیناً ثواب تو ملے گا، لیکن جو نمازیں اس نے قضا کی ہیں اللہ قیامت میں اس سے اس ایک ایک نماز کا بھی حساب لے گا، ایک ایک نماز کا۔ جانتے ہو ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے فجر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی محفل میں شرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں تو عشاء کے بعد سو جا تاکہ فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل سکے۔ لیکن کیا بتائیے ہم اپنے امام کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنے امام کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم اپنے آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹنا ٹن سنی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آج جو معاملات ہیں اگر ان معاملات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے امام کو گالیاں دی جائیں، لیکن ان کے نام لیواؤں کا حال یہ ہے ہماری زندگی میں اتنے خرافات شامل ہو چکے ہیں کہ ان خرافات کی وجہ سے ہم کو کم گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے امام کو لوگ زیادہ برا بلا کہتے ہیں، جبکہ ان خرافات میں ہمارے امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جلسے اٹینڈ کرو، عید میلاد النبی کے جلسے ہوں، 11ویں شریف کے جلسے ہوں، محرم کے جلسے ہوں، تم جلسے اٹینڈ کرو، تم جلوس اٹینڈ کرو، تم لنگر ڈیگ کھایا کرو، لوٹا کرو، بنایا کرو، تم نماز نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ کیا بتاؤ میرے امام نے کہیں ایسا لکھا؟ ارے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو بہت بڑی چیز ہیں، میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے نہ کبھی کتاب میں ایسا لکھا ہوگا، نہ تقریر میں کبھی ایسا کہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے ہم جلسوں میں تو خوب آتے ہیں لیکن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہماری اکثریت جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے آتی ہے، کانوں کی لذت کے لیے، کہ کان کو چلو کچھ مزہ مل جائے گا، کان کو کچھ لذت مل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، اگر میں پوچھوں، اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی اور میں کہتا کہ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کس کس نے عشاء پڑھی ہے اور کس نے نہیں پڑھی ہے، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں پوچھوں، آج جمعہ کا دن تھا، ماہ رجب کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، ماہ رجب گزر رہا ہے، اگر میں پوچھوں کہ یہاں مجمع میں موجود جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، ان میں کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی، تو اکثریت ہوگی جنہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جلسے خوب ہوتے ہیں، پوری پوری رات ہوتے ہیں، اذان فجر تک ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد اپنے محلے کی مسجد کا اگر جا کر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو جلسوں میں موجود تھے ان میں سے کوئی شاید ہی نماز فجر میں آپ کو نظر آئے گا، بلکہ رات بھر چونکہ جاگے ہوتے ہیں تو اذان کے ساتھ و صلاۃ و سلام کے ساتھ
گھر جا کر مزے سے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اور نماز میں یا تو مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا تو گاؤں کے دو چار بوڑھے ہوں گے، علاوہ اس کے جو رات بھر نذرانے لٹاتا رہا، جو رات بھر شاعر اسلام کو داد دیتا رہا، جو رات بھر اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتا رہا، وہ مسجد میں نماز فجر میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے یوپی، بہار، جھارکھنڈ کے جلسوں میں مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے، نہ نعت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ نذرانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ زوردار نعرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلکہ اے مسلمان سن لے، تو نے جس عشاء اور فجر کی نماز کو قضا کر دیا، اسی نماز کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اور نمازیں نہ پڑھ پڑھ کر، نمازیں قضا کر کر کے جلسے سجاتے رہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جلسوں سے حاصل کیا ہونا ہے سوائے چند نیکیوں کے؟ کیا حاصل ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی، چٹنی میں زیادہ مزہ آتا ہے، چسکا چٹنی میں ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں نا۔ لیکن کوئی آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے کہ چٹنی مزیدار ہے، روٹی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے، روٹی کو چھوڑو آج صرف چٹنی کھائیں گے، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہے، روٹی میں مزہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر سے پوچھو تو جواب ملے گا، چٹنی صحت کے لیے اچھی نہیں، روٹی صحت کے لیے اچھی ہے۔ اگر روٹی کھائے گا تو صحت بنے گی، جسم بنے گا، طاقت و توانا ہوگا۔ اگر تو نے صرف چٹنی کھانی شروع کر دی تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے یہ چٹنی تجھے کھا جائے گی۔ یہ چٹنی، آج کسی کو بی پی کا پرابلم ہو، کسی کو شوگر کا پرابلم ہو، کسی کو ڈپریشن کا پرابلم ہو، تو ڈاکٹر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیل مسالے پر کنٹرول کرو۔ کوئی بھی بیماری لگ جائے، فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں تیل مسالے پر کنٹرول، گوشت کم کرو، نمک کم کرو، سالن کم کرو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مرچی کم کرو۔ تو ان چیزوں پر آج ہم آتے کانوں کے چسکے کے لیے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کانوں کو مزہ تو ملے گا، لیکن یہ کانوں کا مزہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ تو جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، بلکہ جلسوں میں آیا کرو تو یہ نیت کر کے آیا کرو کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اور جو دین سیکھیں گے اس پر زندگی بھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سنیں۔ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریریں یہ مٹھائی کا کام نہیں کرتی، یہ دوائی کا کام کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ دکان میں جاتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے تو مٹھائی اپنی مرضی سے لیتا ہے، مٹھائی اپنے بجٹ کے مطابق لیتا ہے، مٹھائی اپنی چوائس کے مطابق لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دوائی اس کی مرضی سے نہیں ملتی، اس کی چوائس سے نہیں ملتی۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے، اور دوائی ڈاکٹر مریض کو اس کے مرض کے مطابق دیتا ہے، مرض کے مطابق۔ تو میں مٹھائی دینے والی تقریر نہیں کرتا، میں دوائی دینے والی تقریر کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ چاہے جہاں کا بھی ہو، میں اس مجمع کو اپنا مریض سمجھتا ہوں، اور میں ہر مریض کو دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے کون سا مرض ہے؟ میں بالکل فٹ ہوں، ہیلدی ہوں، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ایسی بیماریاں مسلمانوں تمہیں لگ چکی ہیں کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سا مرض ہے۔ جیسے ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ بہت سے کورونا کے مریضوں کو خود بھی پتہ
پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کی ایک وال بلاک ہو جائے ہارٹ کی، دوسری وال بلاک ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ مزے سے مٹھائی بھی کھا رہا ہے، تیل مسالے بھی کھا رہا ہے، وہ چکنی چیزیں بھی کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچانک جب اٹیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر اندر یہ بیماری پل رہی تھی، پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو رپورٹ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے آپ مریض ہیں اور آپ کو خود کو پتہ نہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے؟ اب میں آپ کو گناؤں کون کون سی بیماری ہے؟ آپ بتائیے، جھوٹ بولنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جی یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جھوٹ بولنا بھی ایک مرض ہے، اور اس بیماری کے سارے مریض، کوئی ایک ہے جو ایسا کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں؟ کوئی ایک ہے تو ایسا بتائے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ مت بولا کرو، تو کہتا ہے کہ حضرت جھوٹ بولتے ہیں نا تو مہینے کا 20,000 کماتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مہینے کا 2,000 کمانا بھی مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم سے سودا کون لے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بات پہ یقین کون کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو ملاوٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو کم تولنا کم ناپنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی ذہنیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا جو آج معاشرے میں عام ہے، شوہر بیوی سے بولتا ہے، بیوی شوہر سے بولتی ہے، بچے ماں باپ سے بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ مرید پیر سے جھوٹ بولتا ہے اور پیر مرید سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے، دوست سے جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جسے قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی امت تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا، اس عذاب کے نازل ہونے کی وجہ ان کا جھوٹ بولنا تھا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ ہم تو دن رات بول رہے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی جو سفید جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں، سفید جھوٹ۔ اب بتائیے، جھوٹ سفید ہو سکتا ہے؟ کبھی سفید ہو سکتا ہے؟ بری چیز کو لوگ کالے سے تشبیہ دیتے، اچھی چیز کو لوگ اجالے سے، سفید سے تشبیہ دیتے، لیکن یہاں جھوٹ حرام، بری چیز، لیکن لوگوں نے کہا سفید جھوٹ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی جھوٹ بولے اور سامنے والا اس کی بات پر یقین کر لے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے جھوٹ میں کامیاب ہو گیا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یہ جو میرے سامنے سادہ لو انسان ہے، میرا باپ ہو، بھائی ہو، پارٹنر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، یہ جو سامنے والے نے میرے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا تو یہ نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس آدمی کو مجھ پر کتنا یقین ہے کہ میں جو جھوٹ بھی بولتا ہوں تو اس کو یہ سچ مانتا ہے۔ یہ دھوکہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی قوم تجارت کرتی تھی، آپ کے دور کے لوگ بزنس مین تھے،
وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے، دن رات جھوٹ بولتے تھے، مال دیتے تو ملاوٹ کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے۔ نبی آتا ہے برائی سے روکنے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار منع کیا، روکا، کہا تم جو یہ کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں، اللہ نے منع کیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جانتے ہو آپ کی قوم نے کیا کہا؟ آپ کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ تسبیح کیسے پڑھی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ برکت والے عمل کون کون سے، نیکی والے عمل کون کون سے۔ آپ ہمیں صرف یہ باتیں بتائیں، آپ ہم کو کاروبار کرنا نہ سکھائیں۔ ہم خاندانی کاروباری لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا سب پشتوں سے کاروبار کرتے چلے آئے۔ آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مال کیسے بیچنا ہے، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہ سکھائیے، ہمیں صرف عبادت کا طریقہ سکھلائیے۔ اللہ کے نبی بار بار روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر چلانا مشکل ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو چولہا کیسے جلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں باپ کا پیٹ کیسے پالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بہن ہو گئی ہے 20-22 سال کی، اس کا رشتہ کیسے کریں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے امی ابا کو حج کیسے کرائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بجلی کا بل کیسے بھریں گے، اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو دکان چل نہیں پائے گی، ہم ایک دن بازار میں ٹک نہیں پائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی جملے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ جانتے ہو تاریخ میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی کہ جس پر اللہ نے 3 عذاب نازل فرمایا۔ ان سے پہلے جتنی قوموں پر عذاب ہوا سب پر ایک ایک عذاب آیا تھا، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلی بار 3 عذاب ایک ساتھ۔ گناہ کیا تھا اے مسلمان؟ وہی گناہ تھا جو آج دھڑلے سے ہم اور آپ کر رہے ہیں، دھڑلے سے۔ جھوٹ بولنے کو کون برا جانتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا بتائیے کون؟ عام ہو چکا ہے، عادت پڑ چکی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اگر جھوٹ بولنے پر پی ایچ ڈی ہوتی، جھوٹ بولنے پر کوئی کورس ہوتا، کوئی ڈگری ہوتی، تو وہاں زیادہ تر پروفیسر سب مسلمان نظر آتے، پڑھانے والے، لیکچررز، پروفیسرز مسلمان۔ اس کی وجہ کہ مسلمانوں جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک بیماری میں نے گنائی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گالی دینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی دینا یہ مرض نہیں ہے؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے تو مسلمانوں کو ایسی ایسی گندی اور ایسی ایسی بھدی گالیاں دیتے سنا ہے کہ اگر بیوی ہمارے ساتھ کہیں جا رہی ہو اور گالی کہیں کوئی کسی اور کو دے، اس کو سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اپنی بیوی سے نظر ملانے میں۔ اگر میری بیٹی ساتھ ہو اور راستہ چلتے کوئی کسی کو گالی دے دے، اس گالی کو سننے کے بعد ہماری نظریں جھک جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے بیٹی کے سامنے۔ اتنی گندی سی گالی اس آدمی نے کسی کو دے دیا۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گالی دینا بھی ایک مرض، ایک بیماری جو عام ہے۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، ایک بچی 8-9 سال کی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اندر سے اس کا 50-55 سال کا باپ گالیاں دے رہا تھا۔ اس باپ نے کوئی کام کہا تھا 1 سے 2 مرتبہ، بچی تھی کھیل کود میں لگی تھی، نہیں سنا۔ اس باپ نے بھدی بھدی گالیاں دینی شروع کی، ایسی گالیاں جو شاید دشمن کو دیتا ہوگا۔ باپ اپنی 8-9 سال کی بیٹی کو گالیاں دے رہا تھا اور بچی سر جھکا کر دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گالی دینے والا کون، دیکھا تو اس کا اپنا باپ اندر، بیٹی باہر۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، آج بچی 8 سال کی ہے تو اتنی بدی گالیاں دیتا ہے،
تو 50 کا ہے، یاد رکھنا یہی 8 والی جب 18 کی ہوگی اور تو 50 کا 60 کا ہو جائے گا اور بستر پر پڑے پڑے کھانسے گا، اور جب اسی بچی سے پانی مانگے گا، اسی بچی سے کہے گا بیٹا ذرا چائے گرم کر دے، بیٹا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے، تو آج بچپنے میں تو نے جو اس کو گالیاں دی ہے، جب تو 60 کا ہوگا تو سود کے ساتھ تیری گالیاں تجھے واپس دینے والی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، مجھے بتائیے۔ بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بیوی شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا سنتی جائیں اگر میری بھاشا سمجھ میں آئے تو۔ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر ان کے کان ان کے باپ دادا کے خلاف بھرتی ہیں۔ تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری دادی نے کوئی کم ظلم نہیں کیا مجھ پر، تیرے دادا نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ اپنے ہی بچوں کو بٹھا کر اپنے ہی باپ دادا کا دشمن بناتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، کبھی باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھا کر ماموں کے خلاف بولتا ہے، نانا کے خلاف بولتا ہے، خالہ کے خلاف بولتا ہے، تو ایک دوسرے کے خاندان کے تعلق سے، ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کے تعلق سے اپنے بچوں کے کان میں تم جو زہر اگلتے ہو، یاد رکھنا یہ زہر اگلنے کے بعد کیا تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنے چاچا کی عزت کرے گا، اپنے دادا کی عزت کرے گا؟ یہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کیا بتاؤ اپنے ماموں کی عزت کرے گا، اپنے نانا کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا؟ یہ اپنے بچوں کو جو غلط راستے پر ڈالتے ہو، یہی وجہ ہے کہ ان غلط راستوں پر چلنے کے بعد آج کی نئی نسل جو ہے یہ ماں کی بھی باغی بن جاتی ہے اور اپنے باپ کی بھی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ عام ہے۔ میں نے کہا نا میرے بھائی کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو کوئی جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 1-2 گالی نہ نکل جائے زبان سے، 1-2 گالی نہ نکل جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے یار اس نے تجھے گالی دی، تو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں چلتا ہے۔ ارے آپس میں تم دونوں کا چلتا ہوگا، ماں کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ تم دونوں کا چلتا ہوگا، بہن کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ ارے گالی دیتے ہو اتنا یارانہ، ماں بہن کو چوک چوراہے پر ایک دوسرے کے سامنے ننگا کرنے سے بہتر تھا اگر بہت یارانہ تھا تو دوستی میں تو اس کے منہ پہ مکہ مارتا اور وہ تیرے پیٹ میں مکہ مارتا۔ اس طرح سے یارانے نبھاتے اپنی ماں بہن کو لوگوں کے سامنے کیوں گالیاں دیتے ہو بلا خامخواہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ گویا اسے دعوت دیتے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ کو گالی دے کیونکہ میں نے تیرے ماں باپ کو گالی دی۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی ہوگی۔ اور جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں آپ، میں آپ کے علاقے کے لیے بالکل نیا ہوں، میں پسکڑا تک آ گیا، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور آج یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار میری گفتگو سن رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کرسی ہلانے والی تقریر کروں، ہاتھ پیر پٹکنے والی تقریر کروں، آپ کو 2-4 چٹکلے سناؤں، آپ کے جذبات سے کھیلوں اور نعرے لگواؤں، تو آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میری تقریر میں آپ کو نعروں کا موقع نہیں ملے گا، میں نعرے لگوانے کے لیے تقریر نہیں کرتا، میں اپنے نبی کی امت کو نار سے بچانے کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ میری تقریر میں نعروں کا موقع نہیں ہوگا میرے بھائی، لیکن غور سے سنو گے تو خالی نہیں جاؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے کہ انشاءاللہ۔ جانتے ہو میرا کیا ماننا ہے؟ ہمارے علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک بات کہوں گا، اسے آپ گانٹ باندھ لیجئے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر
اگر 100 آدمی ہیں اور 100 عورتیں ہیں، 200 لوگ، مثال دے رہا ہوں میں، 200 لوگ ہیں، میں نے 1 گھنٹے تقریر کی، توجہ ہے نا آپ کی، میں نے 1 گھنٹے تقریر کی اور اس 1 گھنٹے میں ان 200 لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملا، تو میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ یہ کیوں جانتے ہو؟ آج اولاد کے پاس ماں باپ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج شوہر کے پاس بیوی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج مرید کے پاس پیر کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج شاگرد کے پاس استاد کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ ایسے میں اگر کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کر جلسے میں آ جائے تو ہمیں اس کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آنے والے ہر ایک کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بتائیے بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، بڑا ڈسٹربنس ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا میرے بھائی، اس گاؤں میں میں نیا آیا ہوں، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ تو نیا نہیں ہے نا، وہ تو اسی گاؤں کا ہے، کسی اور جلسے میں بھی دیکھا ہوگا اس کو آپ نے، لیکن ایک آدمی آتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے نئے گاؤں میں اونٹ آ گیا۔ ایک آدمی اٹھا تو سب اس کی طرف، ایک آدمی گیا تو سب اس کی طرف۔ آپ میری طرف توجہ دیں، آنے جانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کا دل دماغ نگاہیں یہاں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں اور محبت سے کہیں۔ دیکھیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے نا، انہوں نے مجھ سے کہا 2 گھنٹے تقریر کرنا ہے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا تو میں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر جبرن بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اگر لگے گا کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو بولوں گا، اور لگے گا کچھ سیکھ سن نہیں رہے خامخواہ بیٹھے مجبوراً پتہ نہیں کیوں، تو پھر میں بولوں گا نہیں، بلکہ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہ چپ رہیں، وہ بولیں نا، کم سے کم وہ بول بھی بہت رہے ہیں۔ مجھے آواز آ رہی ہے، جب میں مائک میں بول رہا ہوں پتہ نہیں ان کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے، بنا مائک کے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، اور وہ اکیلے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، پورے مجمع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو 2-4 سال کا تو سمجھ میں آتا ہے، 40-45 سال کا آدمی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہ کیا مطلب ادب ہے؟ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے میرے بھائی۔ تو تھوڑا سا ادب کریں محفل کا، کہ انشاءاللہ آپ اپنی ساری باتیں کل کر لینا، کل جلسہ نہیں ہوگا، اپنی ساری باتیں پرسوں کر لینا، پرسوں جلسہ نہیں ہوگا۔ آج یہاں آئے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، پھر کہیں انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، میں عرض کر رہا تھا گالی دینا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی 1 گالی کے بدلے اس کی قبر کے اندر 1 بچھو پیدا کیا جائے گا۔ 2 بار گالی دی تو 2 بچھو، 3 بار گالی دی تو 3 بچھو۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ سننے میں تو بڑا معمولی معلوم دیتا ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، اب بتائیے اس محفل میں، اس اجتماع میں 1 بچھو کہیں سے آ جائے تو بیٹھے رہیں گے کہ بھگدڑ مچ جائے گی؟ جی ہلچل مچ جائے گی نا، بھاگیں گے سب کے بچھو، پتہ نہیں کس کو ڈنک مار دے۔ میں کہتا ہوں یہاں تو بھاگ کر جان ممکن ہے بچا لو، لیکن گالی کی وجہ سے جب قبر میں بچھو پیدا ہوں گے، اور 1-2 نہیں بلکہ جتنی بار گالیاں دی ہوں گی اتنے بچھو پیدا ہوں گے، یہاں تو بھاگ بھی سکتا ہے، اوپر چڑھ سکتا ہے، گھر میں گھس سکتا ہے، قبر میں بتاؤ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو اب انتظام کر لو، یا تو قبر میں بچھو سے بچنے کا یا تو قبر میں بچھو سے مرنے کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، کل تیرا پیسہ دیتا ہوں، کل بتاتا ہوں، کل ملتا ہوں،
اس کے بعد بتائیے کل جب آیا تو کہتے کہ آج نہیں ہو سکا، کل کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، اور زندگی میں پھر کل کبھی آتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اول تو وعدہ کرو مت، اور اگر کر لو تو وعدے کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی کی غیبت کرنا یہ بھی بیماری ہے، چگلی کرنا یہ بھی بیماری ہے، بہتان لگانا یہ بھی بیماری ہے، تانا دینا یہ بھی بیماری ہے، بڑی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی بیماری ہے، کسی کے ہر کام میں نکتہ چینی کرنا یہ بھی بیماری ہے۔ یہ میں ایسی بیماریاں گناتا ہوں مسلمانوں جو روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ہم کب وعدہ خلافی کرتے پتہ نہیں، کب جھوٹ بولتے احساس نہیں، کب کسی کو رسوا کرتے احساس نہیں، کب کسی پر الزام لگاتے پتہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری بیماریاں آج معاشرے میں عام ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیں، شادیوں میں ڈول بجانا یہ بھی بیماری ہے، بارات میں پٹاخے پھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، شادی کے نام پر رجگے کرنا یہ بھی بیماری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو نچانا یہ بھی بیماری ہے، اپنی بیوی کو سجا کر بازار لے جانا یہ بھی بیماری ہے، بنا پردے کے شادی بیاہ میں جانا یہ بھی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، گانے سننا یہ بھی بیماری ہے، ناچنا ٹھمکے لگانا یہ بھی بیماری ہے۔ اب اس کے اور آگے چلیں، نمازیں چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، روزہ چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہ دینا یہ بھی بیماری ہے، حج فرض ہو کر 5 سال ہو گئے ادا ہی نہیں کیا یہ بھی بیماری ہے، فطرہ واجب ہے نہیں دیتا یہ بھی بیماری، قربانی واجب ادا نہیں کرتا یہ بھی بیماری۔ میں کون کون سی بیماری گناؤں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے موجود مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا فالوور نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ میں سب کو مریض سمجھتا ہوں، اور ہر مریض کو اس کے مرض کے اعتبار سے میں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری نیت یہی ہوتی ہے اے اللہ اس دوا کے بدلے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف اتنا چاہیے اگر میری دوا سے ایک آدمی کو آرام مل گیا تو کل قیامت میں اسی ایک کو جنت میں داخل نہ کرنا، بلکہ جس دوا سے آرام ہوا ہے اس دوا دینے والے مجھ گناہگار کو بھی مولا جنت میں داخل کر دینا۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ میری تقریر سن کر ایک بے نمازی بن گیا تو اس کی نمازیں مجھے بھی جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ اگر میری تقریر سن کر ایک داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھ لی تو اس کا سنت پر عمل کرنا میری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اگر ایک بے پردہ عورت نے کہا اب میں بے پردہ نہیں نکلوں گی، اب شوہر سے کہے گی کہ مجھے برقع پہنا دو، اب مجھے نقاب دلا دو، اگر وہ با پردہ بن گئی یقین جانے حضور راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے اللہ اس عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جلسہ کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اور جن کی باتوں کو سن کر اس عورت کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اللہ ایسے مقررین کو، ایسے خطبہ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، اور نیت نظر مقصد پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جلسوں میں کان کی لذت کے لیے نہیں، جلسوں میں اپنی آخرت کے لیے آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا مفہوم بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے،
اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین بھی کرتے تھے. اس مہینے کی ہر کوئی تعظیم کرتا تھا. اس مہینے میں بہت بڑے بڑے دن، بڑی بڑی تاریخیں اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں. آپ جانتے ہیں اسی مہینے میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا عرس پاک منایا جاتا ہے. اسی مہینے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے. 13 رجب کو اسی مہینے میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا عرس آتا ہے. اسی مہینے میں امام جعفر صادق کا عرس آتا ہے. اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس پاک آتا ہے. ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے. اور اے مسلمانوں، اس مہینے میں ایک جو سب سے بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ میرے نبی کے سفر معراج کی تاریخ ہے. اسی تاریخ کو اللہ نے محبوب کو معراج کا سفر کرایا تھا، اور اسی تاریخ کو حضور اپنے ساتھ ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لانے کی عادت ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ ہے نا؟ جیسے میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں جانتا ہوں گھر جاؤں گا تو بیوی اگرچہ کوئی تقاضا نہ کرے لیکن بچے تو منہ دیکھیں گے نا. ابا کلکتہ گئے تھے، 2 دن کے لیے گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو لایا ہوگا انہوں نے. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور لانا بھی چاہیے. میرے آقا کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفر سے گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جایا کرو. یہاں تک آقا فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو کچھ پتھر ہی لے جایا کرو. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے پتھر چننا شروع کر دو کہ یہ فلاں خالہ کے لیے پتھر ہیں اور یہ خالو کے لیے پتھر ہیں. نہیں، بلکہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، بالکل پتھر کی ویلیو ہو، بھلے ہی کچھ بھی ہو، لیکن لے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو. اے مسلمانوں، تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ لینا بھی سنت ہے. جب نبی نے تاکید کی کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، سفر سے لوٹو تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جایا کرو، تو جب میرے نبی اتنے عظیم سفر پر گئے تو پھر خالی ہاتھ کیسے آتے؟ اس لیے جب سفر سے لوٹے تو جانتے ہو اللہ نے محبوب کو تحفہ دیا کہ محبوب تم نے اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ سفر سے گھر لوٹو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ تحفہ لے جایا کرو. تو محبوب آج تم بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی تحفہ لے جاؤ. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے وہ تحفہ دیا جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا. اور وہ تحفہ نماز کا ہے. کون سا تحفہ ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلیے نہیں پتہ تو آج تو سن لیا نا آپ نے. وہ تحفہ نماز کا ہے. اب بتائیے، آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں. مان لیجئے کسی نے خوش ہو کر، جیسے شاعر اسلام کو، نعت خواں حضرات کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، آپ میں سے مان لیجئے کوئی خوش ہو کر اپنا پین لا کر مجھ کو دے دے تحفے کے طور پر. صرف سمجھا رہا ہوں کہ کسی نے اپنا قلم لا کر دے دیا تحفے میں. اب میں نے پین دیکھا تو 10 روپے کی تھی، میں نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا. میں نے کہا یہ جو میں نے پین لگایا ہے تجھے پتہ ہے کتنے کی ہے؟ تو مجھے 10 روپے کی پین دیتا ہے، تیری یہی اوقات ہے؟ لے جا اپنا تحفہ واپس، مجھے نہیں چاہیے. اب بتائیے، میں یوں کہوں گا تو تحفہ دینے والے کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی برا لگے گا. اور اگر میں نے لے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے لے لیا اور میں نے اس کو اپنی جیب میں لگا لیا. اگلے سال پھر مجھ کو بلایا گیا اسی گاؤں میں یا اگل بگل کے کسی گاؤں میں، میں وہاں آیا اور مجھے پتا تھا کہ پاسکوڑا میں کسی شخص نے مجھ کو دیا تھا یہ تحفہ. میں جب آ رہا ہوں جلسے میں تو اسپیشلی
وہ قلم جیب میں لگا کر آؤں گا، اور جب میں بیان کرنا شروع کروں گا تو مجمع میں وہ آدمی اگر موجود ہوگا جس نے 2 سال پہلے مجھے وہ پین دیا ہوگا، اگر میری جیب میں وہ پین دیکھے گا، بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اس کو خوشی ہوگی نا۔ وہ تو اپنے آزو بازو میں سب سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا، وہ فلاں جگہ آئے تھے تو میں نے دیا تھا، بتائیے اچھا لگے گا نا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے جیسا عام آدمی اگر تحفہ کسی کا ٹھکرا دے تو دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں دوں اور آپ لینے سے منع کر دیں تو میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اب ذرا سوچیں، وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے لے کر آئے تھے، آپ ذرا غور کریں، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں، یہاں تحفہ باپ بیٹوں کے لیے لاتا ہے، ماں بیٹی کے لیے لاتی ہے، بھائی بھائی کے لیے لاتا ہے، دوست دوست کے لیے لاتا ہے، شاگرد استاد کے لیے لاتا ہے، مرید پیر کے لیے لاتا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے لیے ہم تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن میرے آقا جو تحفہ لے کر آئے تھے ہم نے توجہ نہیں دی۔ ارے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ ہیں، لیکن جب تحفہ ہم تک پہنچا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں حضور کے تحفے کی کوئی فکر نہیں، حضور کے تحفے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب نبی تحفہ لے کر آئے، صدیق اکبر نے قبول کیا، اپنے سر پر رکھ لیا، عمر فاروق اعظم نے ہونٹوں سے لگا لیا، سیدنا عثمان غنی نے پیشانی سے لگایا، مولائے کائنات نے آنکھوں سے چوما۔ یہ تحفہ صحابہ سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچا۔ امام حسین نے تحفے کی حفاظت کی، کربلا کے میدان میں اسی نانا کے لائے تحفے کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین نے اس تحفے کو سنبھالا، ان کے بیٹے امام محمد باقر نے سنبھالا، پھر امام جعفر صادق نے سنبھالا، پھر سیدنا سرکار غوث اعظم نے سنبھالا، پھر غریب نواز نے سنبھالا۔ یہ تحفہ جب ان بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا تو ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں دکان پیاری ہے، ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں اسکول کالج کی پڑھائی پیاری ہے، ہمیں معراج کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں، ہمیں حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں ناچ گانے فلم تماشے پیارے ہیں، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں نیند پیاری ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں منگنی ولیمہ نکاح پیارا ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں صبح کے وقت کی نیند پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں شاپنگ مال میں گھومنا پیارا ہے، نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور جانتے ہو جب ہم نے ایک دوسرے کے تحفے کو ٹھکرایا تو دل ٹوٹا ہے ایک دوسرے کا۔ ہم نے اللہ رسول کے دیے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ کیا بتائیے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ حضور اس سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اب یہ بھی سنتے چلو، جو بندہ مسلمان ہو کر اللہ رسول کی ناراضگی مول لے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، آنسو تو بہت بہتے ہیں، نعرے بھی بہت لگتے ہیں، تعزیے بھی اٹھتے ہیں، علم بھی بیٹھتے ہیں، نگاڑے بھی بجتے ہیں، مرثیے بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں رسم و رواج کے نام پر، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں جو امام حسین کیا کرتے تھے۔ اے سنیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، امام حسین کا جھگڑا یزید سے کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا، خلافت کا، محلات کا، بینک بیلنس کا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یاد رکھیں، یزید ایک بے نمازی کا نام ہے اور حسین ایک نماز پنجگانہ کے پابند کا نام ہے۔ یزید بے نمازی تھا، یہی وجہ کہ امام حسین اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آئے اور سب کچھ لٹایا، حالت سجدہ میں سر کٹایا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں امام حسین کی شہادت سے شربت مل گیا،
تعزیہ مل گیا، جھنڈا مل گیا، نوحہ مل گیا، مرثیہ مل گیا، میلہ مل گیا، ہمیں ڈول تاشا مل گیا، علم مل گیا، پنجہ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، وہ نہیں ملا جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے سر مبارک کو کٹایا تھا۔ کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی، فرماتے ہیں ایک آبادی جہاں 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور اللہ کا گھر مسجد موجود ہو، فرماتے ہیں 500 کی آبادی ہے اور مسجد بھی آبادی میں موجود، لیکن نماز فجر میں اگر اس 500 کی آبادی والی مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ آج جو مصیبتیں سر پہ آ کے ٹوٹی ہیں، آج جو تمہیں تمہارے ہی ملک سے نکالنے کے منصوبے ہیں، آج جو تمہاری تباہیوں بربادیوں کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں، آج جو تمہیں شہر بدر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، آج جو تمہاری آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، آج جو تمہیں دہشت گرد کہہ کہہ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، آج جو تمہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، کبھی ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے مشرکین کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں انوالو ہے، فلاں انوالو ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہر چیز کے پیچھے تم کہتے ہو یہودیوں کا ہاتھ ہے، عیسائیوں کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے بھلا کس کا ہاتھ ہے؟ تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی مودی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج شوہر کہتا ہے بیوی میری بات نہیں مانتی، آج باپ کہتا ہے میری اولاد میری بات نہیں مانتی، آج دوست کہتا ہے دوست میری بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری بات مانے۔ جب کوئی نہ مانے تو تکلیف۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا مجھے بتاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری مانے، دوست ہماری مانے، اولاد ہماری مانے، ماں باپ ہماری مانے، نوکر ہماری مانے، شاگرد ہماری مانے، ہم چاہتے سب ہماری مانے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتاؤ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو دنیا ہماری بات کیا خاک مانے گی؟ میں کہتا ہوں سنیوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کی بات صرف انسانوں نے نہیں مانا ہے، بلکہ جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے اگر وہ کہہ دیتے تو ان کی بات جوگی جے پال بھی مان لیتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات انا ساگر کا پانی بھی مانتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات ان کے مرید ہی نہیں ان کی کھڑاؤں بھی مانتی تھی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں جانتے ہیں نا؟ غریب نواز کی بات سب کیوں مانتے تھے؟ اس کی وجہ کہ غریب نواز اللہ کی بھی مانتے تھے، رسول اللہ کی بھی مانتے تھے۔ ہم نہ اللہ کی مانے نہ اللہ کے رسول کی مانے اور ہم چاہیں کہ پوری دنیا ہماری مانے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نمازیں قضا کر کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، جھوٹ بول بول کے کبھی مالدار نہیں ہو سکو گے، کم ناپ و کم تول کے کبھی دھنوان نہیں ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ میری قوم کے جوان، تیرے پاس آج مہنگا سے مہنگا موبائل فون ہے، ٹچ اسکرین والا۔ پہلے تو کی پیڈ پر بٹن دبانا پڑتا تھا، اب تو وہ بھی کام آسان ہو گیا۔ پہلے تو
लॉक के लिए पासवर्ड डालना पड़ता था, अब तो उंगली लगा दे लॉक अनलॉक हो जाता है। अब तो सिर्फ मुंह के करीब कर खुद ही अनलॉक हो जाता है। तेरे पास महंगा से महंगा मोबाइल है, तूने इंटरनेट का रिचार्ज भी करा रखा है, तूने दुनिया के उल जुलूल सारे ऐप भी डाउनलोड कर रखे हैं। मैं पूछता हूं, आज तुझे व्हाट्सएप चलाना आता है, तुझे फेसबुक चलाना आता है, तुझे यूट्यूब चलाना आता है, तुझे इंटरनेट चलाना आता है, तुझे कंप्यूटर चलाना आता है, तुझे मोबाइल चलाना आता है। अरे तुझे ये दुनियादारी की सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर तुझे खड़ा करके पूछा जाए तुझे तीसरा कलमा भी आता है कि नहीं आता है, तुझे सूरे फातिहा भी आता है कि नहीं आता है, तुझे वजू करना भी आता है कि नहीं आता है, तो जवाब नफी में होगा, जवाब नहीं में होगा। हमें सब कुछ आता है, अगर नहीं आता है तो ना कुरान पढ़ना आता है ना हुजूर की सुन्नत पर अमल करना आता है। मैं ये मशवरा देता हूं लोगों को, मेरे भाई, किसी ने गौसिया नियाज कमेटी बना ली, किसी ने गरीब नवाज नियाज कमेटी बना ली, किसी ने मुहर्रम नियाज कमेटी बना ली। अरे कोई इस्लाम कमेटी बनाए, कोई मुसलमान कमेटी बनाए और कमेटी बनाकर पूरे गांव का सर्वे करे, निकले घर घर में जाए और जाकर एक फॉर्म भरे, घर घर में पूछे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। जवाब मिलेगा 11 लोग, जवाब मिलेगा 22 लोग, जवाब मिलेगा 28 लोग। मैं कहता हूं जहां सिंगल फैमिली हो वहां 5, 6, 8, 10, जहां ज्वाइंट फैमिली हो वहां 20, 25, 30, 32। अब घर वालों से कहो आपके घर में जो सबसे उम्र दराज मर्द हो या औरत हो उसको बुलाओ, घर के खानदान के सबसे बूढ़े बुजुर्ग को बुलाना और बुलाने के बाद कहना, बाबा हम इस्लाम कमेटी की तरफ से आए हैं, हम मुस्लिम नौजवान कमेटी की तरफ से आए हैं, हम सर्वे करने निकले हैं, बाबा आपकी उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा 68 साल। आपका नाम क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने जिंदगी भर काम धंधा क्या किया है? आपके बेटे कितने, बेटियां कितना? ये सारी चीजें उसकी पर्सनल लाइफ की भरना और भरने के बाद कहना, बाबा ये जाती जिंदगी के बारे में मैंने पूछ लिया, अब 2-4 सवाल और हैं, आप जरा बता दें। आपकी उम्र 68 साल, आपके 3 बेटे, 4 बेटियां, आपके इतने पोते, इतनी नवासियां, आपने जिंदगी भर ये काम किया, आपने 3 मकान बना लिया, आपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा लिया। अब बाबा आप मुझे जरा 5 कलमा पढ़कर सुनाइए। अव्वल कलमा कौन सा है बताइए, यहाँ टिक करना है। दुवम कलमा कौन सा बताइए, टिक करना है। तीसरा कलमा कौन सा बताइए, टिक करना है। मैं कहता हूं जब उससे कहेंगे कि बाबा 5 कलमा पढ़कर बताइए, तो जो जिंदगी भर दुनिया कमाता रहा, जो 7-8 बच्चों का बाप बन गया, अरे जो दादा नाना भी बन चुका, जिसने दुकान मकान सब कुछ बना लिया, 68 साल का हो गया, जिसे पता है कि अब जवानी नहीं आना, अब बचपना नहीं आना, अब तो कब्र ही में जाना है, पता नहीं कब इजराइल से मुलाकात हो और रूह निकाली जाए। उस 68 साल के बूढ़े से भी पूछोगे तो 5 कलमा उसको याद नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई? अब बताइए ये कलमा कब्र में याद करेगा? मुनकर नकीर याद कराएंगे, कलमा आकर याद करेगा तो कब याद करेगा? अब जिसे 5 कलमा नहीं याद, बताइए उसको गुस्ल का तरीका आता होगा, वजू का तरीका आता होगा, उससे क्या तवक्को की जा सकती है? जिसको 5 कलमा याद नहीं, कुरान पढ़ना आता होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बेपढ़े लिखों की, जाहिलों की बात नहीं करता, पढ़े लिखे की मिसाल देता हूं मैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? जो लोग उठते हैं जाते हैं ये अपनी ज़रूरियात के एतबार से जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना मेरी बात को तवज्जो से? समझ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही है? थके तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद जिनका बयान होना है उनकी वजह से मजबूरन मुझे सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना मेरे भाई? मेरी बात सुन रही है ना?
ماشاءاللہ، ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دے. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ جو ساتھ دے رہے ہیں نا میرا، یقیناً دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھا جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے نا، آپ دیکھیں پورا وائروں کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن آواز پراپر نہ شروع سے تھی نہ ابھی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کنٹینیو ڈسٹربنس ہے. لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں مائک والے سے بات کروں، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. مائک چلے نہ چلے، آواز آئے نہ آئے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. جی اچھا، ساؤنڈ والوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی مشین تو خرید لیتے لیکن مشین چلانا نہیں آتا بیچاروں کو. وہ صرف لے کے تام جام پہنچ جاتے اتنا بڑا بڑا ٹیمپو میں ڈال کے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے، اس بٹن کا کیا ہوتا ہے. تو میں اس لیے شکایت نہیں کرتا ان سے کوئی بھی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا بیچ میں جو جگہ خالی ہو گئی اس کو پورا کر لیں آپ. ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کو بہت دیر تک بیٹھنا ہے. جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو ذرا پورا کر لیں، اور جو کھڑے ہیں اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں. اچھا، کھڑے رہ کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ نہیں نا. یہ جو دری اور بوری وغیرہ بچھائی گئی آپ کے لیے، اگر بیٹھ جائیں گے اس پر تو اچھا لگے گا بچھانے والوں کو، اور نہیں بیٹھیں گے تو اس میں نہ آپ کا فائدہ نہ ان کا فائدہ. بہرحال بیٹھ کے سنیں گے اطمینان سے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور صحابہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے، وہ بیٹھ کر سنتے تھے. اور وہ بیٹھ کر جب سنتے تھے تو اتنا قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ بیچ میں جگہ خالی نہیں ہوتی تھی. اگر بیچ میں جگہ ہوتی تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان. تو قریب سے قریب مل کر بیٹھے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ ذرا محبت سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نان و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ کے یہاں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھا دوں؟ اللہم صلی علی سیدنا. پڑھیے، اب تو ایسے پڑھتے ہیں نا آپ کے یہاں. لانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اگر گھر گھر جا کر سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا اکثریت ایسی ہوگی جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بتائیے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، مبلغ ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں. وہ میت کو غسل دیتے ہیں. کاروبار نہیں ہے ان کا، پیشہ نہیں ہے، بس نیکی سمجھ کر وہ میت کو غسل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی میت بھی آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی پر کبھی بھی زیر ناف کے اور بغل کے بالوں کو صاف ہی نہیں کیا ہے. زیر ناف کے نیچے کے اور بغل کے بالوں کو اس نے کبھی صاف ہی نہیں کیا. ایسی میت بھی آتی ہے مسلمان کی، آپ سوچیں. اور میں بمبئی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں، تو گاؤں دیہات میں لوگ کتنا واقف ہوں گے. جبکہ 40 دن کے اندر اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر 40 دن تک صاف نہ کیا تو وہ ناپاک رہے گا اور یہ عمل حرام میں شمار ہے. 40 دن تک اگر وہ صاف نہ کرے زیر ناف اور بغل کے بال کو، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ یاد ہے، نہ دین کے بارے میں کوئی معلومات ہے. ہاں لیکن ایک بات کہوں گا، شادی میں کون کون سی رسمیں ہیں یہ سب جانتے ہیں. میت ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے یہ سب جانتے ہیں. منگنی میں کیا کرنا، ولیمے میں کیا کرنا، جہیز میں کیا کرنا، رخصتی میں کیا کرنا، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن سب کو معلوم نہیں تو یہ نہیں معلوم راستے پر چلنے کی سنت کیا، کھانا کھانے کی سنت کیا، استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، بازار میں جانے کی سنت کیا. ہمیں وہ نہیں معلوم کہ جسے معلوم کرنا ضروری ہے. اور ہم نے وہ چیزیں معلوم کر رکھی ہیں کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، جن کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، جن پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس پر پابندی اور سختی سے عمل ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ڈاکٹر صاحب بہت مشہور ڈاکٹر تھے. ان کا 65-66 سال کا بوڑھا باپ
ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا. میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس امریکہ لندن کی ڈگری. میرے بیٹے کو دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں سے بلایا جاتا ہے, جس مریض کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کا علاج میرا بیٹا کرتا ہے, جس کا آپریشن کوئی نہ کر سکے اس کا آپریشن میرا بیٹا کرتا ہے. بوڑھا باپ اپنے ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا, لیکن جب اسی بوڑھے باپ کا انتقال ہوا, جنازہ تیار کر کے سامنے رکھا گیا, لوگ آ کر صفیں لگا کر کھڑے ہو گئے. پہلی صف میں وہ سرجن بیٹا بھی کھڑا تھا. امام صاحب نے پوچھا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے. سرجن بیٹے نے جواب دیا اجازت ہے پڑھائیے. اب اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے, جانتے ہو سرجن بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کے آگے بچھا دیا. بغل میں کھڑے دوست نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو جانتے اس سرجن بیٹے نے کیا کہا؟ اس سرجن بیٹے نے کہا کہ یہاں کوئی چٹائی نہیں ہے, یہاں کوئی مصلی نہیں ہے, ابھی سجدہ کریں گے تو پیشانی پر دھول مٹی لگ جائے گی, اس لیے میں نے رومال بچھا دیا, کوئی غلط تھوڑی نہ کیا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, مسکرانے کا مقام نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے. آپ ذرا سوچیں کہ وہ بوڑھا باپ کیسا تھا, اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا گیا. بائی پاس کیسے کرنا ہے معلوم ہے, اوپن ہارٹ کیسے کرنا ہے معلوم ہے, وال کیسے چینج کرنا ہے معلوم ہے. اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ڈاکٹر تو بنا گیا, لیکن مرتے مرتے یہ نہیں بتا سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. یا ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھلا بتائیے کتنے لوگ جانتے ہو؟ ایک گاؤں میں امام صاحب کسی اور گاؤں کے تھے, امامت کرتے تھے. امام صاحب 10 دن 12 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے. اب امام صاحب کے جانے کے بعد ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا. اب جب کسی بوڑھے کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں پریشان کہ امام صاحب ہوتے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے. اب امام صاحب نہیں ہیں, ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے گاؤں کو آتا ہی نہیں تھا. 200 مسلمانوں کے گھر, لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے. امام صاحب کو فون کیا حضرت ارجنٹلی واپس آ جائیے. امام صاحب نے کہا 24 گھنٹے کا سفر کر کے تو پہنچا ہوں, ابھی 2 دن بھی نہیں ہوا, کہہ رہے واپس آ جاؤ. نماز جنازہ کا مسئلہ ہے, ڈھونڈ لو کوئی نہ کوئی مل جائے گا. انہوں نے کہا صبح سے کوشش میں لگے کوئی مل ہی نہیں رہا. امام صاحب نے کہا اگر مجھے واپس آنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آ سکتا ہوں, لیکن آنے میں ٹکٹ ملے نہ ملے پھر 24-26 گھنٹے لگیں گے, اور گرمی کا موسم ہے, اتنی گرمی میں میت کو رکھنا مناسب نہیں. آپ ڈھونڈو, اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. امام صاحب نے آنے سے منع کر دیا. اب مرتا کیا نہ کرتا, نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں کوئی مل جائے, کہیں کوئی مل جائے. چند نوجوانوں کو بازار میں ایک داڑھی والا بوڑھا مل گیا. امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ داڑھی والا نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو. ان سے جا کر پوچھا بابا آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی آتی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں آتی ہے. کیوں, کیا بات ہے؟ وہ خوش ہو گئے, پورا معاملہ بیان کیا. اب وہ بوڑھا بائک پر بیٹھا گاؤں آیا, میت کو سامنے رکھا گیا, 200 آدمی کھڑے ہو گئے, صفیں لگائیں. اب اس نے اجازت لی, نماز جنازہ پڑھانی شروع کی. آپ نے بھی پڑھی ہوگی, آپ مجھے جواب دیں نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز جنازہ پڑھنے میں؟ آپ بتائیے. 5 منٹ, زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اس گاؤں میں میت ہی نہیں ہوئی کہ کسی کا, سب امرت پی کے آئے ہیں. کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جواب دیجئے. تو پھر جواب دیا کریں آپ. زیادہ سے زیادہ, میں نے زیادہ کہا 5 منٹ, حالانکہ اتنا بھی نہیں لگتا, 2, 2.5, 3 منٹ لگتا ہے, اتنا ہی نا. اب وہ جب بابا نماز پڑھانے کھڑا ہوا, 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے, 15 منٹ ہو گئے, نماز کا مکمل ہونا دور کی بات, ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی.
اچھا نماز جنازہ میں آپ کی توجہ یہاں دیجیے، آپ یہاں کانسنٹریٹ کریے، میں اس سب چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ آپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دیکھیے یہ مائک وائک سیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ انہی کا کام ہے نا، لیکن میں نے 3 بار اٹھایا تھا، یہ آئے ایک بھی بار نہیں آئے۔ پیسے کا تقاضا پورا ہوگا، لیکن جو ان کا کام ہے وہ پورا خود نہیں کریں گے، وہ مولانا مائک ٹھیک کر لیں گے، ان کو کرنا چاہیے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھا چھوڑیے، بہرحال مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے تجربے ہوتے رہتے زندگی میں۔ تو وہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ 4۔ اب جب وہ بابا جی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے، 15 منٹ ہو گیا، ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی۔ اب لوگ پریشان کہ کیا کر رہے ہیں، پاگل واگل دیوانہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، یا نماز اس کی مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی، لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو گاڑی آگے تو بڑھی۔ اب پھر لوگ انتظار میں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد تیسری تکبیر۔ نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد سلام پھیرا، لوگ آگ ببولا، لوگ تھک گئے، پسینہ بہ رہا ہے، پریشان، کیا کر رہا ہے، کہاں پھنس گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب سلام پھیرا، کچھ لوگوں نے غصے میں گریبان پکڑ لیا، پاگل ہے تو، دیوانہ ہے تو، کئی 2 گھنٹے لگتے نماز جنازہ میں، کیا کر رہا تھا؟ تو جانتے ہو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا نے کہا کہ ہاں نماز جنازہ میں 2-3 منٹ ہی لگتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہاں زیادہ ٹائم کیوں لگا جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ میں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، میں نے 201 آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ میں تم سب کی بھی پیشگی پڑھا کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے پڑھا دیا میں نے، تم میت دفن کر دینا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ حال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر مؤذن صاحب بیمار ہو جائیں تو اذان دینے والا کوئی نہیں ملتا، امام صاحب بیمار ہو جائیں تو ایک وقت کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے گندے گانے سنتا ہے، رات بھر ڈرامے دیکھتا ہے، گندی گندی تصویریں بناتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے زبان دیا ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے پیر دیا ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ اگر ہم نے آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھا ہے، ہم قیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اگر ہم نے فلمیں دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ ہم نے سیریل دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جھوٹ بولا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر غیبت کی ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ہم نے گالی دیا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر شراب اٹھایا ہے ہاتھ سے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ تاش کے پتے پھینٹا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جوا کھیلا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی غریب کا گریبان پکڑا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی مظلوم و کمزور پر تماچا مارا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ان پیروں سے شراب کے اڈے کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔
जुए के बाजार की तरफ गए हैं, अल्लाह हिसाब लेगा। जिना के कोठे पर गए हैं, अल्लाह हिसाब लेगा। जरा पूछो अपनी कौम के जवानों से, वो जो शराब पीते हैं वो कयामत में जवाब दे सकेंगे? वो जो जुआ खेलते हैं वो कयामत में जवाब दे सकेंगे? वो जो माँ बाप को गाली देते हैं वो कयामत में जवाब दे सकेंगे? ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, जब कयामत में अल्लाह इन नेमतों का हिसाब लेगा, हमसे जवाब नहीं बन पड़ेगा, फिर नतीजा क्या होगा, फिर अंजाम क्या होगा? जिंदगी भर अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत की वजह से हमको जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जैसे सीरत नबी, या रसूल अल्लाह, जानते जैसे सीरत नबी। या रसूल अल्लाह। दोस्तों करीब करीब आ जाइए, रास्ते में लोग खड़े हैं, माँ बहनों के आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। करीब करीब आ जाइए ताकि मौलाना को बयान करने में और जोश आए। आप वहीं के वहीं बैठे, एक आदमी हिला भी नहीं। थोड़ा सा करीब आ जाए मेरे भाई, बहुत प्यार से मौलाना साहब ने कहा है, मैं भी गुजारिश करता हूँ। अब देखिए सबसे बड़ा मसला ये ना बताया हजरत ने, मुझे नहीं मालूम था कि औरतों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हम किसी के रास्ते का रोड़ा और रुकावट नहीं बने, इसका ख्याल रखें। और दरमियान में जगह खाली है तो उसको पूरा कर लें, नहीं करेंगे तो शैतान बैठेगा और फिर सुनेंगे लेकिन बात समझने नहीं देगा, वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए करीब से करीब बैठा करें। कहें इंशाअल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा ज़रा सुभान अल्लाह कह दे। अच्छा, आप चुटकुले सुनना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि चुटकुला सुनाऊं मैं आपको, हंसाऊं, हंसी ठट्टा करें? बताइए। नहीं ना, मैं इतनी दूर से सफ़र करके चुटकुले सुनाने नहीं आया मेरे भाई। लतीफ़ों के लिए जलसा नहीं किया जाता है, लतीफ़ों के लिए नहीं। तो इसलिए आप बैठें और सुनने की कोशिश करें। अब मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया था मुकम्मल होने के करीब है और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने चला हूँ। इजाज़त है आपकी? साथ देंगे इंशाअल्लाह। जानते एक बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत गौर से सुनिएगा। एक बुज़ुर्ग है, उनका नाम है मुस्लिम बिन आमिर। मुस्लिम बिन आमिर ये बुज़ुर्ग, मुस्लिम बिन आमिर ये बुज़ुर्ग जो हैं, एक मर्तबा बैठे बैठे उनको ख्याल आया कि चलो कब्रस्तान में जाते हैं, जो कब्र खोदने वाला बूढ़ा है उससे मुलाकात करते हैं और ज़रा कब्रों के बारे में उससे कुछ सवाल करते हैं। तवज्जो दें आप यहाँ, मैं आखिरत की याद दिलाने चला हूँ आपको, कब्रों का हाल बताने चला हूँ आपको। आपने कहा चलें उस बूढ़े से मिले और कुछ कब्रों के बारे में उससे सवाल करें। जाकर कहा, बाबा आप मुझे बताएं, आपने ज़िंदगी भर कोई और काम किया है या सिर्फ कब्र खोदी? तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा परदादा सब कब्र ही खोदते थे और मैंने भी ज़िंदगी भर कब्र ही खोदा है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो गैर मामूली हो, जो आपको बुलाए ना भूलती हो, ऐसी बात बताएं। तो बुज़ुर्ग ने, कब्र खोदने वाले ने कहा, मैंने कुछ ऐसी बातें देखी हैं ज़िंदगी में कि जो लगता है कि कली की बात है, जो बातें बुलाए नहीं भूलती। कहा बताएं मुझे क्या बात है? तो उस कब्र खोदने वाले ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं रोज़ाना नमाज फजर के बाद कब्रस्तान आता हूँ और कब्र खोदना शुरू कर देता हूँ और मैं 2-3 कब्रें तैयार करके रख देता हूँ। जब लोग आते हैं मैयत लेकर तो उनके हाथों कब्र बेच देता हूँ। मेरा ये काम है, यानी मैयत के आने का इंतज़ार नहीं करता, पहले से कब्र रेडी रखता हूँ। मैं फजर की नमाज के बाद अपने काम पर लगा, मैंने कब्र खोदनी शुरू की। एक कब्र मैंने 2 घंटे के अंदर खोद डाली, उसके बाद दूसरी कब्र खोदने लगा, 1.5-2 घंटे में दूसरी कब्र भी खोद दी। फिर मैंने कहा तीसरी कब्र खोद लूँ, धूप ज़्यादा हो जाए इससे पहले काम पूरा करूँ, फिर फ्रेश होऊंगा, दस्तरखान पर बैठकर जो टिफ़िन लाया हूँ, खाना लाया हूँ, खाऊंगा, फिर मैयत के आने का इंतज़ार करूँगा। कहते तीसरी कब्र मैंने खोदना शुरू किया,
2 कब्र खोद चुका था, तकलीफ नहीं हुई, लेकिन तीसरी कब्र जब मैं खोदने लगा, जैसे जैसे कब्र गहरी होती जाती वैसे वैसे यूं लगता जैसे कब्र में से आग की लपटें निकल रही हैं। गर्मी महसूस होने लगी। वो कहते मैं कुछ देर बैठता, सुस्ताता, आराम करता, फिर कब्र खोदता, फिर रुकता, फिर कब्र खोदता। कहते जैसे जैसे कब्र गहरी होती वैसे वैसे मुझे कब्र से आग की शिद्दत महसूस होती। कहते मैंने 3 कब्रें खोद ली। उसके बाद मैं बैठा हाथ मुंह धोकर एक पेड़ के नीचे अपनी रोटी बैठकर खाने वाला था। इतने में कब्रिस्तान में मैंने देखा 2 घुड़सवार आए। आने वालों के घोड़े सफेद रंग के थे, उनके लिबास भी सफेद थे, उनके चेहरे भी सफेद थे, उनकी दाढ़ियां भी सफेद थी। कहते 2 नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए। आने के बाद दोनों घोड़े से नीचे उतरे। मैं हैरान था कि ये दोनों कौन हैं। मैं उनको देख रहा था। वो दोनों आए, घोड़े से नीचे उतरे और दोनों कब्र के पास आए। आने के बाद एक आदमी ने, एक नूरानी चेहरे वाले ने कब्र का चक्कर लगाया, दूसरा खड़ा था हाथ में पेन पेपर लेकर, और उसके बाद जिस पहले ने चक्कर लगाया था, चक्कर लगाने के बाद कहा लिखो। दूसरे ने कहा क्या लिखूं? तो चक्कर लगाने वाले ने कहा इस कब्र को 10 मील लंबी 10 मील चौड़ी लिख दो, या 10 गज लंबी 10 गज चौड़ी लिख दो। लिखने वाले ने लिख दिया। फिर दूसरी कब्र पर आए। आने के बाद उस आदमी ने चक्कर लगाया, फिर कहा लिखो। लिखने वाले ने कहा क्या लिखूं? कहा इस कब्र को हद्दे नजर तक कुशादा लिख दो, जहां जहां तक नजर पड़ती है इस कब्र को इतनी लंबी चौड़ी लिख दो। लिखने वाले ने लिख दिया। फिर तीसरी कब्र की तरफ आते हैं। तीसरी कब्र की तरफ आए, उस आदमी ने चक्कर लगाया और लगाने के बाद कहा लिखो। पहले ने कहा क्या लिखूं? उन्होंने अपनी उंगली का इशारा किया, यूं इशारा करके कहा इस कब्र को इतनी बड़ी लिख दो, यानी इसको तंग कर दो, इसको करीब कर दो। अल्लाह अकबर। कहते उस लिखने वाले ने लिख दिया। उसके बाद दोनों पलटे, अपने घोड़े पर सवार हुए और कुछ देर में नजरों से ओझल हो गए। अब कहते मैं हैरान था, ये सारा मामला क्या है? ये दोनों कौन हैं? ये क्या लिख रहे थे? फिर कहते थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक मैयत आ रही है। वो मैयत भी कैसी थी? 4 आदमी थे। उन चार आदमियों ने जनाजा उठा रखा था। उनके अलावा 2-3 और आदमी थे और ज्यादा लोग नहीं थे। कहते मैं हैरान था कि ये कौन मरने वाला है कि जिसकी मैयत में 10 आदमी भी नहीं है। आखिर है तो कौन है? आने वाले मैयत लेकर आए। आने के बाद पहली कब्र का सौदा मुझसे किया। मैंने उनको कीमत बताई, उन्होंने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया, कब्र उनके हवाले की। उन्होंने मैयत को दफन किया। अभी दफन करके जाना चाहते थे। मैंने उनको रोक कर पूछा ये मरने वाला कौन था जिसके जनाजे में लोग आए नहीं? आखिर ये था तो कौन था? तो जानते हो लाने वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी था। और आप तो जानते हो गरीब की मैयत में कौन आता है। आज तो लोग अमीरों की शादी में जाते हैं, अमीरों की दावत में जाते हैं, अमीरों के बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, अमीरों की बेटी की मंगनी में जाते हैं। आज तो अमीर बीमार हो जाए तो लोग इयादत को जाते हैं, अमीर मर जाए तो लोग जाते हैं जनाजे में। गरीब के जनाजे में कौन जाता है? ये हमारे गांव का बहुत गरीब आदमी था, लेकिन था बड़ा नेक, था नमाजी, था परहेजगार, किसी से लड़ा नहीं था, किसी का खाया नहीं था, किसी को गाली नहीं दी थी। और यही वजह है कि इसके जनाजे में कोई नहीं आया। हम लेकर आए हैं। और जानते उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा बाबा ये इतना गरीब था कि कफन भी हमने चंदा करके पहनाया है, इसकी कब्र का पैसा भी हमने चंदा करके दिया है। तो कब्र खोदने वाला कहता है अगर वाकई इतना गरीब था तो अब मैं इसकी कब्र का पैसा नहीं लेता, ये पैसा वापस लो, कुछ नेकी मुझे भी कमाने दो। उन लोगों ने पैसा लिया, चले गए। अब
اب کہتے ہیں کہ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اب میں دیکھنا چاہتا تھا یہ غریب آدمی جو نیک تھا، نمازی تھا، اللہ نے کیسا فضل و کرم فرمایا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر کو 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کر دیا گیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا دوسرا کون آتا ہے، اچانک دوسرا جنازہ بھی آ گیا۔ کہتے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اب اس جنازے میں ارے پہلے میں غنیمت تھی، کم سے کم 6-8 آدمی تو تھے، اس دوسرے جنازے میں 4 کاندھا دینے والوں کے علاوہ 5واں کوئی نہیں تھا، بس وہی 4 تھے اور میت تھی۔ ان لوگوں نے لایا، سودا کیا، میت کو دفن کیا، ابھی جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں تمہارے سوا کوئی نہیں آیا، آخر یہ تھا تو کون تھا؟ تو جانتے ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا بابا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کون تھا، کوئی مسافر تھا، پتہ نہیں کوئی پردیسی تھا، کہاں سے آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں تو سواری پر مرا ہوا ملا تھا، چہرہ مسلمانوں والا تھا، لباس مسلمانوں والا تھا، اس لیے ہم چاروں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا تھا، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب جانتے اس بابا نے اس قبر کا بھی پیسہ لوٹا دیا اور کہا مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، اور پھر کہتا ہے میں نے دیکھا، اللہ اکبر، ارے جو مسافر تھا، بے یار و مددگار تھا، اللہ نے اس پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو لمبا چوڑا کر دیا ہے، حد نظر تک کشادہ کر دیا ہے۔ اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تیسرا جنازہ کس کا آئے گا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ابھی یہ گئے تھے، اچانک تیسرا جنازہ بھی آ گیا۔ اس تیسرے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، اس تیسرے جنازے میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی، بہت مجمع تھا، دھکا مکی دے رہے تھے، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے، ایک آدمی ایک قدم بھی جنازے کو کاندھا نہیں دے پاتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جس میں پورا شہر امڑ پڑا ہے۔ اس میت کو لایا گیا، تیسری قبر کا سودا کیا گیا، مجھے بتایا گیا کسی عورت کا جنازہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں سن لے، ہماری بیٹیاں سن لے، ہماری بہنیں سن لیں، عورت کا جنازہ تھا، اللہ اکبر۔ بابا نے کہا میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، لوگوں نے بتایا ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے، ہمارے گاؤں کے سب سے پیسے والے آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے پوچھا بتا زمیندار کی بیوی کیسی تھی، اس کروڑ پتی کی بیوی کا عمل کیسا تھا؟ تو جانتے اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس میت میں آنے والے بابا نے جواب دیا بہت خوبصورت تھی، اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی، جب گلی سے نکلتی تھی تو بجنے والے زیور پہن کر نکلتی تھی، جب نکلتی تھی تو کمر مٹکا کر چلتی تھی، پیر پٹک کر چلتی تھی، بال بکھیر کر چلتی تھی، پاؤڈر لگا کر نکلتی تھی، سرخی لگا کر نکلتی تھی، اسے اپنے حسن و جمال پر بہت ناز تھا، جب چلتی تھی تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی، لوگ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا ارے وہ جو بد چلن تھی، وہ جو بے پردہ تھی، وہ جو بے حیا تھی، وہ جو بے غیرت تھی، وہ جو دنیا پرست عورت تھی، وہ جو مغرب کے نقش قدم پر چلنے والی تھی، وہ جو فیشنیبل تھی، وہ جو کریم پاؤڈر سرخی لالی والی تھی، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس کے جنازے میں پورا شہر شامل ہوا تھا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، ہمارا قبر میں کیا بنے گا ہمیں معلوم؟ دنیا سلام کرتی رہی، خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں معلوم؟ میں پوچھتا ہوں فلمیں دیکھنے والوں، آئی پی ایل کے میچ کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والوں، شراب کے حرام پیالوں کو ہونٹوں سے لگانے والوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والوں، ایک ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والوں، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولنے والوں، کل قیامت میں تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ کل قیامت میں تمہیں پوچھنے والا کون ہوگا؟ ہوش کے ناخون لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
اس محفل پاک میں آئے ہو، اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے اٹھو، اٹھنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کر کے اٹھو کہ گئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، اب واپس جائیں گے تو سچی توبہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ آئے تھے تو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سوائے جمعہ کے، لیکن جائیں گے تو 5 وقت سجدوں کا ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، سلطان الہند غریب نواز ہوں، ان اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی راتیں قوالی سننے میں خرچ نہیں ہوتی تھی، ان کی راتیں رات بھر تقریر کی محفلوں اور جلسوں میں خرچ نہیں ہوتی تھی۔ ان تینوں بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا ہے۔ آج مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کے گاؤں دیہات میں رہنے والے مرد و عورتیں بسوں کے ذریعے اجمیر شریف روانہ ہوتے ہیں، 15-20 دن کا آنے جانے کا مکمل سفر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ اور کئی مزارات اولیاء کی حاضری ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اپنے گاؤں سے نکلے 1 تاریخ کو راستے میں آنے والی تمام مزارات پر حاضری دیتے فاتحہ کرتے، نیاز لیتے، دعا کرتے، اجمیر شریف پہنچے 15 تاریخ کو، 3-4 دن وہاں گزارے اور پھر لوٹے واپس اپنے گاؤں پہنچے 20 تاریخ کو، نہ جاتے وقت کوئی نماز، نہ سفر میں کوئی نماز، نہ اجمیر شریف پہنچ کر کوئی نماز، نہ واپسی میں راستے بھر کوئی نماز، نہ گھر آنے کے بعد کوئی نماز۔ بتاؤ کیا یہ آپ نے اللہ کے ولیوں والا کام کیا، اللہ کے نیک بندوں والا کام کیا، جن کی مزارات پر حاضری دے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے؟ ذرا ان سارے لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا وہ بھی معاذ اللہ ہمارے اور آپ کی طرح بے نمازی لوگ تھے؟ ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی بے عمل لوگ تھے؟ کیا وہ بھی داڑھی منڈاتے تھے؟ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے؟ وہ بھی شراب پیتے تھے؟ وہ بھی جوا کھیلتے تھے؟ وہ بھی اپنے ماں باپ کا حق پامال کرتے تھے؟ وہ بھی دوسروں کی زمین ہڑپے بیٹھے تھے؟ وہ بھی بتاؤ کیا جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے؟ اے مسلمانوں، آج اگر ان کے انتقال کے بعد بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے، وہ دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے، لیکن آج ان کا گنبد چمک رہا ہے، ان کے مینار چمک رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے ڈیگے پکا کر غریب غربا میں لنگر لٹایا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ مقام انہیں ملا کیوں ہے؟ نفس کے پیچھے چل کر یہ مقام نہیں ملا ہے، بلکہ نفس کا گلا گھونٹ کے اللہ رسول کی بات کو مانا ہے، تب اللہ نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ عورتیں بے پردہ، مرد بے غیرت، یہ سوسائٹی ہے۔ پھر بتاؤ، بیٹا نچنیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا گویا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا یوٹیوبر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا ڈسکو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ جانتے ہو ہندوستان کا شہر حیدرآباد 50 سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس مجمع میں ایک غیر مسلم خاتون جو سادھوی تھی وہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا، اے مسلمانوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا دین سچا، تمہارا دین اچھا، باقی دنیا کا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، تم میں ہے کوئی جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟
اس سادھوی نے پوچھا ہے لوگوں مجھے بتاؤ اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کسی گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اگر تم اچھے، تمہارا دین اچھا، تمہارا مذہب اچھا، تو ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے ہونے چاہیے تھے۔ آخر حسین جیسے بیٹے پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ مجمع خاموش تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ سادھوی کے سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا غیر مسلم خاتون کے سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے دوبارہ للکارا، مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ اس نے تیسری بار للکارا، مسلمانوں اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایک بھی نہیں جو میرا جواب دے سکے؟ تم کہتے ہو ہم صحیح نہیں ہیں اور ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دے سکتے؟ یا تو مان لو کہ تم ہی اچھے سچے نہیں، ہم بھی، اور اگر نہیں مانتے تو جواب دو۔ ایک بوڑھا بزرگ گاؤں کا دیہاتی آگے آیا، آگے آ کر کہتا ہے اے ہندو بیٹی، تیرے سوال کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اب جو اس بابے نے جواب دیا تھا ہر مرد سن لے، ہر عورت سن لے، ہر ماں سن لے، ہر بیوی سن لے، ہر بیٹی سن لے، ہر بہن سن لے۔ اس بابا نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس بابا نے جواب دیا اے ہندو بیٹی سن، امام حسین جیسا اب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتی ہے تو کیا ہے؟ ارے حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے۔ حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین حضرت فاطمہ جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ بتائیے بات پتے کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے نچنیے پیدا ہو رہی، گویے پیدا ہو رہی، بے حیا پیدا ہو رہی، شرابی پیدا ہو رہی، زانی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے والے پیدا ہو رہے۔ ایک ماں جب ہم سے آ کر کہتی ہے نا حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا شراب پینے لگا، حضرت دعا کرنا میرا بیٹا سدھر جائے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں بتا تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ جواب دیتی ہے 22 سال۔ میں کہتا ہوں شراب کب سے پینے لگا؟ جواب دیتی ہے 2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں اے میری ماں، تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں، یہ تیری جہالت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ بیٹا شرابی بن گیا تو مولویوں سے دعائیں کرواتی ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا، بیٹا شرابی ہو گیا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 2 مہینے کی صحبت میں شرابیوں نے تیرے بیٹے کو شرابی بنا دیا اور 22 سال تک تیرے ساتھ تھا، تو بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ شرابیوں کا رنگ چڑھ گیا اور تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ آج اولاد کو ماں کیا دے رہی؟ آج اولاد کو باپ کیا دے رہا ہے؟ زندگی بھر باپ کہتا ہے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جب باپ دن رات یہی مالا جپتا ہے تو اس کا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد یہی مالا جپتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، جلسوں کا اصل مقصد کان کی لذت نہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ تمام آنے والوں سے میں کہوں گا، رات آپ نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں دی، اپنی زندگی کا وقت دیا، تو یہ طے کر کے اٹھیں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، اب لگتا ہے تھک چکے ہیں آپ، ابھی تو آپ کو 2 اور تقریریں سننی ہیں،
دو مہمان جو باہر سے آئے ان کا بھی خطاب ہوگا, سنیں گے انشاءاللہ؟ محبت سے کہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ کچھ معروضات تھے اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. دو اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا, اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کے قریب انشاءاللہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہونے والا ہے. جلسہ نہیں ہونے والا ہے, اجتماع. جلسے میں تقریر ہوتی ہے, اجتماع میں تربیت ہوتی ہے. جلسے میں سنایا جاتا ہے, اجتماع میں سکھایا جاتا ہے. تو ایک روزہ اجتماع ہوگا, جانتے ہیں 15 مارچ 2021 کو. جگہ ہے کیندورا رتولیا, یہ آپ کے پسکوڑا میں ہی ہے. یہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا, میں تو بمبئی سے آیا ہوں, وہ تو رتولیا سے بہت زیادہ دور ہے نا. تو اب بمبئی سے میں آیا ہوں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیندورا رتولیا کی. آپ وہاں آئیں گے انشاءاللہ؟ آپ آئیں گے تو جانتے کیا ہوگا؟ آپ نے یہاں فقیر کا بیان سنا ہے, آپ وہاں ہمارے امیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ. امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف لانے والے ہیں. اور شاکر نوری صاحب کی شخصیت کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ واقف نہیں تو میں آپ کو بتا دوں, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا, لیکن مولانا شاکر نوری صاحب وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے. دنیا میں ایک میگزین ہے جو ہر سال شائع ہوتی ہے, جس میں دنیا کے 500 قداور مسلمانوں کا نام ہوتا ہے. یعنی دنیا کے وہ 500 مسلمان جن کی طوطی بولتی ہے, اس میں وہ نام آتے ہیں. الحمدللہ کئی سالوں سے اس انگریزی میں چھپنے والی انٹرنیشنل میگزین میں مولانا شاکر نوری صاحب کا نام آتا ہے الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس اجتماع میں بمبئی کی سرزمین سے مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی آ رہے ہیں, جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال کیسا ہوگا؟ انشورنس کرانا کیسا, بیوی کا بچہ نہ ہو آپریشن کرانا کیسا, اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا, ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا کیسا. ایسے جدید سوالات, ان کے جوابات آپ 15 تاریخ کے اجتماع میں سنیں گے انشاءاللہ. جن سوالوں کے جواب کے لیے مفتی زبیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب آنے والے ہیں. آپ آئیں گے تو دیکھیں گے ہم صرف جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے, آج کے کاروباری ناظموں کی طرح نہیں, بلکہ قاری ریاض الدین اشرفی ہندوستان کے وہ قاری ہیں جو ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں. محبت سے کہیں, صرف نعت شریف نہیں میرے بھائی, ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں. اسی طرح جو خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں, جو خاص مہمان, وہ اس وقت ہندوستان کی یا عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے, اہل سنت والجماعت کی جانی مانی شخصیت, جنہیں ہم اولاد غوث اعظم سید امین القادری کہتے ہیں. تو سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. تو یہ مہمان 15 تاریخ
रतुलिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रात का जलसा नहीं है, असर से इज्तिमा शुरू होगा, रात के 2 बजे तक चलेगा। आने जाने के इंतज़ाम के साथ आएँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, असर की नमाज मैदान में पढ़ना है, मगरिब की नमाज वहीं जमात से पढ़ना है, इशा की नमाज जमात से पढ़ना है, और उसके बाद सलातो सलाम के बाद एक ऐसी रूहानियत वाली दुआ होगी जिसमें आप कभी शामिल नहीं हुए होंगे शायद। लाइट बंद करके अंधेरे में तसव्वुर मदीना में इस्तग़फ़ार करते हैं और फिर तसव्वुर मदीना में दुआ की जाती है। वो अनोखा मंजर होता है, एक अजीब कैफियत होती है लोगों पर, लोगों के आंसू बह रहे होते हैं, लोगों की चीखें निकल रही होती हैं, लोगों की आमीन बुलंद हो रही होती है। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह इस सुन्नी इज्तिमा में शामिल होना है। कि इंशाअल्लाह मैं आपके इलाके की मसाजिद के अइम्मा से, ट्रस्टियान से गुजारिश करूंगा, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साथी यहाँ के, हम उनको पोस्टर भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, वो जुमा में हर मस्जिद में ऐलान करा दें ताकि आपको फिर से याद आ जाए, एड्रेस पूरा मिल जाए ताकि बआसानी आप पहुँच सकें। मैं गुजारिश करूँगा अभी से काफिले की शक्ल में तैयारी शुरू कर दें, दोस्त अहबाब को लेकर। मैं तो जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या? वो भी जा रहा है, तुम चलोगे क्या? ऐसे काफिला बनाओ और गाड़ियाँ बुक करो, अल्लाह तौफीक दे तो बस बुक करो, कार बुक करो और काफिले की शक्ल में इस सुन्नी इज्तिमा में पहुंचो। आप पहुंचेंगे तो देखेंगे आपके वेस्ट बंगाल का ये पहला सुन्नी इज्तिमा है, सुन्नी दावत इस्लामी का। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक अजीब कैफियत, एक रूहानियत का मंजर होगा। आप उलमा के नूरानी चेहरे भी देखेंगे, गुफ्तगू भी सुनेंगे और उनके फैज़ से, बरकतों से भी माला माल होंगे इंशाअल्लाह। तो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह और मोहब्बत से कह दें। एक और गुजारिश है आपसे, ये जो कैमरा हमारा लगा हुआ है, हमारा इज्तिमा लाइव टेलीकास्ट होता है हमारे ऑफिशियल चैनल पर, जिसका नाम है SDI चैनल, सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म, SDI चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे दुनिया भर में जहां भी इज्तिमात होते हैं उस पर लाइव टेलीकास्ट होता है। हर शनिचर का इज्तिमा लाइव होता है। इंशाअल्लाह रतुलिया का इज्तिमा भी उस पर लाइव होगा। परसों हमारा इज्तिमा राजमहल झारखंड में है, वो भी लाइव होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इन इज्तिमात की, बयानात की, नातों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जिनको YouTube पर सब्सक्राइब करना नहीं आता, हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, आप उनसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सुन्नी दावत इस्लामी से आप जुड़ जाएं। कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ मैंने इस्लाही गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह 15 तारीख को हुकूक़ वालिदैन पर मेरा खिताब होगा। माँ बाप का अल्लाह ने हम पर क्या हक़ रखा है, तो 15 तारीख को आप रतुलिया में ज़रूर तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। दरमियानी गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी महफिल पाक को अल्लाह क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरी तकरीर मुकम्मल हुई, मेरी अभी ईशा बाकी है, मैं सफ़र करके आया, मेरा खाना भी बाकी, और उसके बाद मुझे रवाना भी होना है और मुझे सुबह 6 बजे की ट्रेन भी पकड़ना है।